میری امت اکیلی رہ جائے، میں اپنی امت کو اکیلا نہیں رہنے دوں گا۔ اب میرے آقا علیہ السلام عرش کے پاس آپ کی کرسی مبارک ہے اور ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور حوصلہ دے رہے ہیں۔ ایک جانے سے پہلے نا جی جب آپ کٹہرے میں ہیں تو حضور میری کہیے بیٹھا میں اللہ چلو اندر کوئی ایسی تو جہاں اس میں اب سب سے اینڈ پہ جو بات ہے کہ شفاعت کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کے کہ میرا محبوب سجدہ سر اٹھائیے، آپ جو کہیں سر دوتے وہ ملے گا، شفاعت کرنا مشفع شفاعت کروں گا، کرو گا۔ تو ہماری بات ہی کر رہی ہیں انہوں نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی تو نہیں کرنی، وہ تو جنت کی عورتوں کے ساتھ ابو بکر صدیق تو نہیں کرنی، وہ تو خود جنتی، علی کی تو نہیں کرنی جن کو آپ نے فرمایا علی تیرا گھر جو میرے گھر کے سامنے، حضرت عمر فاروق کی تو نہیں کرنی جو میرا مطلب ہے کہ آپ نے فرمایا میں تیرے گھر میں داخل ہونے لگا تھا جنت میں تو میرے حیا آ گئی۔ تو حدیث ہے جو مدینہ شریف میں جب ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں حضور کے روضے پہ تو لکھی ہے شفاعتی اہل الکبائر من امتی، میری تو شفاعت ہی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، باب السلام سے داخل ہونا تو لیفٹ سائڈ پہ، جب سب عمرے پہ گئے ہوں گے انشاءاللہ حج کے دن میں، گرین رنگ کی پلیٹ ہے اور سنہری رنگ کا اوپر لکھا ہوا، ہم دیکھتے نہیں پڑھتے نہیں۔ مجھے بھی میرے ساتھ بھی ہوا کہ میرا کوئی 13واں 14واں حج تھا تو مجھے نہیں پتا، نہیں پتہ لگتا میں نے تو وہ ڈاکٹر رانجھا صاحب ہیں ہاں جی تو نیو ہاسپٹل کے ایم ایس رہے، ہیلتھ کے منڈی کے آپ، انہوں نے کہا تم جا رہے ہو حاضری پہ تو میری بات سن کے جاؤ۔ میں کہا جی پہلے حاضری دام ہونے تھے ہیں اور میری بات سن، اچھا مجھے اتنا غصہ ہے، میں کہا یار پہلے حاضری دیتے ہیں، میری زندگی کا پتہ تو ہوتا نہیں، اتنی بڑی سعادت سے محروم ہوں تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں کہا رانجھا صاحب میں آ کے سیر رہا تھا پاؤں گا مگر ایسے رہتے پھر صحیح بالکل۔ اچھا انہوں نے اتنا مجھے ضد کیا کہ میں بیٹھ گیا، میں کہا کی گل کرو، تو انہوں نے کہا جا تو رہے ہو تو باب السلام سے داخل ہو کر بائیں طرف یہ حدیث لکھی ہے، تو انہوں نے ایک ایک حدیث مجھے سنائی، جب سنائی تو میری تو کیفیت ہی بدل گئی، میں تو حیران، میرا دل اتنا خوش اور اتنا پریشان کہ یار آج تک مجھے پتہ نہیں۔ بائیں طرف جا کے جو حدیث شریف ہے، پہلی تو ہے کہ اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب باقی مسجدوں سے 1000 گنا زیادہ ہے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے وہاں 1,00,000 کا ثواب۔ آگے ہے شفاعتی، میری شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اگلی حدیث شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بہا لم یکن اہلہا، میری شفاعت قیامت والے دن حق ہے، جو اس پہ شک کرتا ہے اس کا مطلب اس قابل نہیں، حضور کی بات پہ شک کرتا ہے۔ پھر اگلی حدیث، آدمی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان کا لیول وہ ہے کہ نہیں کہ یہ حدیث مجھ پہ فٹ ہوتی ہے، ہوتا نا خیال ہے۔ تو اگلی حدیث ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ بلا جوہرها او کما، ایمان تو مدینہ میں ایسے آتا ہے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے، تو تو ایمان والا ہے تو میرے پاس آیا نا ادھر، بے ایمان بھی یہاں آئے گا۔ جدہ میں ہمارے ملنے والے لاہور مسلمان 4 سال جدہ میرے ڈیپوٹیشن سرکاری آفس 4 سال، مکہ مدینہ کے پاس ہے کہ مکہ تو
پونے گھنٹے میں چلا جاتا ہے جی اور مدینہ شریف جو 4 گھنٹے میں چلا جاتا ہے 4 سال وہاں رہے اور مکہ مدینہ نہیں گئے 4 سال وہاں رہے جبکہ ہر ہفتے ہر روز جا سکتے تھے جا سکتے ہیں کیوں ان الایمان لیحلو الی المدینہ کما تر الحیۃ الی جورها ایمان مدینہ کی طرف آتا ہے بندہ نہیں آتا اس کا ایمان اس کو جو انجن ہے جو ہمارا تو ایمان ہے اللہ کی محبت حضور کی یہی ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ بہن بھائی تمام دنیا سے مجھ سے محبت نہ کرنے لگو بے شک تو وہ ایمان نہیں تھا تو وہ نہیں نا کیا 4 سال کے سامنے اور وہ کیونکہ سیکٹری لیول کے آفیسر تھے ہمارے ایڈمنسٹریشن کے بڑے آدمی تھے تو ان کو کسی نے کہا بھائی نماز کا اہتمام کریں اللہ اللہ آپ کو کامیاب کریں نماز پڑھا کریں اللہ آپ کو کامیاب کریں کہتے یار اور کیڑی کامیابی اڈا وڈا میں افسر لگے بغیر نماز کے یہ کچھ ہو گیا تو واقعی جی ایڈا بڑا سیکٹری لیول سے پہنچ گیا میں تو میں بغیر نماز کے پہنچا ہوں اب یہ غلط فہمی جو ان کو ہے یہ ہمیں بھی ہو جاتی ہے کہ بغیر نماز کے دیکھو اتنا بڑا لارڈ بن گیا اتنا بڑا انڈسٹریل بن گیا پی ایم بن گیا تو کامیابی یہ ہے ہی نہیں اس کے وقت کیا ہوا جب وہ وقت آ گیا ان کا غریبی رشتے دار وقت آ گیا نا جانے کا جب کامیابی ناکامی ڈیسائیڈ ہونی ہے وہ تو وقت ابھی آنا ہے وہ تو وقت آنا ہے نا ذالک یوم التغابن اور عید کا دن تو قیامت کا دن ہے یہ تو ایسے ہی کہاں ہو رہا ہے تو وہ قریب کا وقت آیا تو ان کے جو نا جسم کا گوشت وہ ہڈیوں سے علیحدہ یہ بڑے کم لوگوں کو بیماری لگتی ہے اور ایسا تعفن کہ بچے بھی کہے کہ کیا ہو گیا میرے کو دور ہو جائیں جلدی سے فوت ہو جائیں پھر پتہ چلے کامیابی کسے کہتے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں نا ہوں فکر مت کرو لیکن میری طرف آؤ تو صحیح جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں آؤ تو صحیح روزانہ انفسہم جاؤک واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما اے پیارے نبی سے کہیے کہ جو گناہ کر بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ مجھ سے معافی مانگیں پھر آپ ان کے لیے سفارش کریں تو لوجد اللہ یقیناً مجھے پائیں گے معاف کرنا سبحان اللہ اب قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے آپ نے پھر 11 ذوالحج یہ ذرا سارے نا وظیفہ کی طرح اس کو یاد کرنا اب جب میں بات کروں اور سے آیا ہوں تو سمجھو یہ بات ہی میں کہنے آیا اپنے لیے اور آپ یہ جو بات ابھی میں کہنے لگا ہوں یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے مسلمان کے سب سے امپورٹنٹ 9 ذوالحج کو خطبہ فرمایا جی عرفات جی 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 10 کو قربانی مصروفیت کا دن 11 کو پھر منی میں آپ نے خطبہ فرمایا اس میں یہ ارشاد پاک ہے اے میری امت اے میری امت قیامت والے دن مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرا سفارش بھی ہوگی سب کچھ ہوگا کھڑے ہوں گے مگر میں جو شراب والا منہ لے کے بدبو والا وہاں حاضر ہو جاؤں جنا کرتا ہوا مر جاؤں جی اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاؤں
गुनाह करता चला जाऊं, मुझे कड़ियों में ले के जाएं हजूर के सामने, बेड़ियां खड़ी हों, फरिश्ते मार रहे हों। सबसे ज्यादा तकलीफ क़यामत में किसको होगी? हजूर को होगी। अल्लाह ये मेरा उम्मती छुड़ाना तो है, छुड़ाना तो है ठीक है ना। एक बाप है, जी उसको दो बेटे, जी एक हाई फाई चला जाता है, पढ़ता है, ईमानदार है, एक बेटा चोरियां करता है, वो थाने पकड़ा जाता है। हाँ बेटे तो दोनों बाप के हैं, दोनों के लिए वो उनका वेल विशर है, जी बिल्कुल दोनों। वो थाने भी जाएगा छुड़ाने, मगर क्या वो खुश होगा? हाँ नहीं जाएगा तो सही नहीं, खुश तो नहीं होगा। खुश तो नहीं होगा। नहीं खुश तो नहीं। परेशान होगा, हाँ। रिश्तेदारों से परेशान रहेगा, परेशान होगा। जी बिल्कुल। मुझे याद है वो जेल में हम बयान करने जाते रहते, तो वहाँ ਸੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ बैठे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਐਮਐਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਪਤਾਲ है ਜਨਾਬ बैठे ने कहते शुरू तो बैठे, इसको क्लोज कर लेना। जी जेलों में जी जी आते हैं हाँ ना, जी। आप आते कि नहीं आते? तो क्या वो खुश खुश होते हैं? नहीं ये इनके साथ आके बड़ी हा करते हैं, बस जी बच्चा चलो छोटो माफ कर दो, फलां बैठ के ले जाओ, तो परेशान हाँ पीछे आ रहा है, सिफारिश करा रहा है, लेकिन परेशान, खुश नहीं। हाँ नहीं खुश तो नहीं। अब हमने ये डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है, जी क्या क़यामत में हमने अल्लाह के रसूल को खुश करना है या परेशान करना है? इसका डिसीजन आप कर लें, मैं भी कर लूँ, क्योंकि हजूर ने तो कह दिया भी मैंने तो तुम्हारी सिफारिश करनी है। करने ही करने हैं। आपके इरशाद है कि जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ, मैंने मैदान छोड़ना नहीं है सिर्फ, जब तक उनकी मैं सिफारिश ना कर लूँ। तो क्या एक आदमी आया कि उसको देख के अल्लाह ताला मुस्कुरा रहे हैं, फरिश्ते साथ साथ प्रोटोकॉल पे लगे हुए, हजूर उसको देख के वो तो खुश खुश हो रहे हैं। बिल्कुल खुश हो। सिफारिश उसकी भी हजूर ना करने। बेशक बेशक याद रखिए कि शफात दो तरह की है, शफात सुगरा, शफात कुबरा। जी शफात कुबरा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शामिल है, यूनुस अलैहिस्सलाम भी शामिल है, इन सब की शफात भी हजूर ने करनी। मैदान हशर की वो सिचुएशन जब अल्लाह ताला हिसाब किताब को डिले कर रहे होंगे, हत्ता के 1000 साल गुजर जाएगा, हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, तो वो जो शफात करे, अब देखो ना सारा ग्रुप जो है लोगों का वो जाएगा आदम अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह से कहे हमारा हिसाब तो शुरू करें, चाहे जहन्नम में फेंक दें, मगर ये टेंशन तो खत्म हो गई, ये आपका रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहा, वो तो कर दो कि बड़ा पास, हाँ, फेल, करना। तो आदम अलैहिस्सलाम के कहेंगे कि भी मैं तो खुद कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी वजह से हुआ, मैं नहीं कर सकता। नूह अलैहिस्सलाम फिर मैं बेटे की सिफारिश करके फंस गया कि अल्लाह ने कहा क्यों की, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे भाई तुम्हारा आज अगर कोई तुम्हारे काम आ सकते हैं तो मोहम्मद बेशक जाओ उनके पास। तो सब लोग ग्रुप वाइज हजूर के पास जाएंगे, जी आप भी हैं, आप ही नहीं करना, बेशक तो आप सजदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला कहेंगे सजदे से सर मुबारक उठाएंगे, अब जो कहेंगे माना जाए, जिसकी शिफात कहेंगे हो जाएगी। अल्लाह आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इन सबके साथ शुरू करें बेचारे। अब इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शामिल, अच्छा उनकी भी हाँ जी इस शफात कुबरा, इसको शफात सुगरा कहते हैं जो इंडिविजुअली हो, अच्छा ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੇ ग्रेस मार्क ला दो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, उसको सुगरा करते हो। ये किसी को जहन्नम गए तो छोड़ ही दे, किसी की सजा कम करवाएंगे, किसी के जन्नत के दर्जे बुलंद करवाएंगे, हाँ ये बाकी और भी लोग और अंबिया भी शफात करेंगे, मगर उस वक्त
जब उनकी अपनी हो जाएगी। हो जाएगी हाँ। इन पैगंबरों के उम्मती भी उनमें शामिल होंगे ना? सारे ही हम तो स्पेशली है ना, हम शफात सुगरा में हैं। अच्छा सुगरा लफ्ज़ से जरा हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सुगरा से हमारा हम सारे हैं, और कुबरा में वो तो फिर सारे हैं। सारे सही। सारी दुनिया की शफात आप फरमाएं। तो मेरे भाई एक बात कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जन्नत वो जगह है जहाँ कोई गम नहीं। हाय। सुभान। जन्नत वो जगह है कोई गम नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप सुन लो, दिलों पे हाथ रखो। वाहिद हस्ती मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो वहाँ भी रो पड़ेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे कि आपने आपकी वजह जो सारे जगत में आए हैं, हाँ, बेशक। तो रोना किस बात का? तो आप फरमाएंगे कि मुझे पता चला है कि मेरे कुछ उम्मती भी जहन्नुम में हैं, क्योंकि उनका ईमान इतना ना मालूम होगा कि वो पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे तो पता चल गया है। फिर अल्लाह ताला ने अच्छा आप अभी भी परेशान हैं, अल्लाह ताला अपने दस्ते मुबारक से उन जहन्नमी को वहां से निकाल। तो ये सब कुछ होने वाला है, ये कोई शॉर्ट स्टोरीज नहीं है, ये लॉन्ग स्टोरीज नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, ये होने वाला है, ये होगा। कब्रों में चले गए उनसे पूछ बता तो नहीं सकता ना, बता नहीं सकते, लेकिन ये हुआ, ये होता रहा है, ये होगा। क्या मतलब दिन सिर्फ एक हस्ती है। अब जिसने दुनिया में अपनी हैसियत, लेकिन आज ये आप क्या सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना? जी जी जी। अगर ये अपने आप को दिल में इस बात पे फख्र रखते हैं कि मैं सुल्तान हूँ, हाँ। ये इस बात पे फख्र रखते हैं कि मैं फ्यूडल लॉर्ड हूँ, इस बात पे फख्र रखते हैं कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, इस बात पे मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, मैं जीएम हूँ, मैं ये हूँ, अगर यही हैसियतों पे हम फख्र करते रहे तो क़यामत वाले दिन जो जब तमाम कायनात एक ही बात कर रही होगी, या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी, तो उसमें एक आवाज कानों में रस बोलेगी। जब आवाज आएगी या रब्बे उम्मती, तो जिसने दुनिया में अपने आप को उम्मती के हवाले से फख्र किया, मैं तो अकेले, मैं तो इस पे एक प्राइड फील किया, एक खुशी का इज़हार किया, वो एकदम से वो आ गए, पहुंच गए, नहीं कहते पहुंच गए। सुबह साहब घर नहीं बैठे होते, कोई यार राज फलाने कहती तो पहुंचे ना, तेरा प्यो आएगी तो वो खुशी होता है ना, ठीक है, वो पहुंच गए, वो ये कहेगा कि भाई पहुंच गया, साईं पहुंच गया, अब परेशानी खत्म। लेकिन वो खुश होगा ना जिसने दुनिया में अपने आप को हजूर का गुलाम फील किया हो, उसकी फीलिंग ये हो जैसे कि सहाबा की थी। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने शेर आ गया, ये कोई मन घड़त नहीं है, ऐसे सहाबा में वाक़या नहीं। शेर आ गया तो उन्होंने शेर को कहा, अरे शेर, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, गुलाम। शेर को शेर तो शेर एकदम से बैठ गया और यूं उनको ऐसे गंडों से निकाला और यूं आवाज जैसे आप ऊपर बैठिए, जहाँ जाना था सफीना को वहाँ से उतारा और फिर गया। उक़बा में नाफे त्यूनस की तरफ थे, जनरल थे, जब फतह कर रहे थे, तो एक रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था, अब वहाँ शहर बसाना था, छावनी। तो उन्होंने जंगल की तरफ मुंह करके ये कहा कि जंगल के जानवरों, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हजूर के मदीना, ये 3 दिन में जंगल खाली कर दो, हमने यहाँ शहर बनाना है, छावनी बनानी है, 3 दिन के अंदर
خالی ہو گئی. ہمارے زمانے میں ہماری جماعتی شکر گڑھ میں ٹانگے پہ جائے تو امیر صاحب نے کوجوان سے کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے نبی ہیں، فرشتوں کے، جنات کے، درختوں کے، انسانوں کے، عورتوں کے، جانوروں کے. اس بات کو مائنڈ کریں کہ جانور کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا ہو جاتا ہے نا ہاں، صحیح جانور کہا. لفظ اس کو اچھا نہیں. ہاں تو وہ گھوڑا ایک دم رک گیا. ابھی آئی فٹنس موجود ہیں. اچھا میرے دوست ہیں یہ ہے تو بڑی گھڑ گئے. اب وہ مارے چھانٹے اور وہ کرے. ہاں آخر وہ امیر صاحب نے کوچوں نے کہا کہ اس کے کان میں کہو میں معافی چاہتا ہوں حضور تمہارے بھی نہیں. اچھا یہ کہا اور گھوڑا. میں خود ایک سال کی جماعت میں جا رہا تھا، میرے ساتھ آگے تھے 2 نائجیریا کے ساتھ. نائجیریا تو ہمیں تقریباً جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے. پہلے جنگل کے اندر سے نا بڑا بھیڑیا نما، پتہ نہیں وہ بھیڑیا تھا، وہ سیدھا تیزی سے نا وہ جو نائجیرین تھا نا اس کی ٹانگ کی طرف باہر. تو اس نے اس کو انگریزی میں کہا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جاتے ہیں اور تو پریشان کرتا ہے. تو ڈم ٹرن بیک دیا، بھاگ گیا. میں نے کہا برادر واٹ ہیو یو سیڈ؟ کہتے میں نے اس کو کہا انگریزی میں، میں نے اس کو کہا کہ ہم حضور کے کام جا رہے ہیں، لوگوں کو دین پہنچانا بات، تو ہمیں پریشان. میری آنکھوں میں وہ جو ہم پڑھتے تھے ہم نے تو آنکھوں سے دیکھتے. ہم ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو پہنچ تو سکتے ہی نہ، کچھ نہ پہنچنا ہوگا کہ کم از کم اتنا ہم پہنچ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے لیے محترم ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں تم پر. جان کا حق کیا ہوتا ہے؟ پیاس لگی ہو تو پانی پینا، یہ جان کا حق. کو موت ساری ہو سے بچنا، دوائی لینا، سردی گرمی سارے جان کے حق ہیں. جی بالکل. لیکن جب میرے آقا علیہ السلام کا حکم آیا تو جان کا حق ختم. جو ناممکن ہے ناممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق، سخت سردی، ڈر بھی لگ رہا ہے اور بھوکے ہیں، چپٹے بیٹھے ہیں زمین سے، یعنی خوف، بھوک اور ڈر. سردی، خوف اور بھوک، تینوں چیزیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شریف آ گیا حذیفہ کا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور صورتحال کا جائزہ لے کے بتاؤ. اب نہ خوف کی وجہ سے کوئی ہمت ہو رہی ہے، نہ بھوک کی وجہ سے اٹھا جا رہا ہے، نہ سردی کی وجہ سے. لیکن حکم آتے ہی کھڑے ہوئے، بھوک بھی گئی، خوف بھی گیا، ڈر بھی گیا، تینوں جان کے حق اللہ نے ختم کر دیے. کہا میرے آقا کا کہنا مانو، جاؤ. یہاں ہمیں پہنچنا ہے. بالکل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. سیکریٹری کے ہیڈ حضور ہیں، چیف سیکریٹری. جیل کے آئی جی نہیں ہے، حضور ہے. کیونکہ حضور کا فرمان دیکھ کے چلیں گے تو وہ ڈپارٹمنٹ چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. بالکل بالکل. اب ہم باہر جا کے ملکوں میں جاتے رہتے ہیں، کتنے کالج ہیں کہ وہاں لکھا محمدن لاز، عمر لاز. آپ گئے ہوں گے، محمدن لاز، عمر لاز. یعنی انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ حضرت فاروق کو بنا لیا، حضور کو بنا لیا. تو چل پڑے ہے وہ کافر، لیکن جو اصول ہے وہ تو وہی ہے نا، وہ تو سب کے لیے. حضور تو سب کے لیے. ہم مومن نہیں ہیں وہ مرنے کے بعد، لیکن دنیا تو انہوں نے وہ بات مانی. جی بالکل. جتنے بھی جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ساری تو حضرت فاروق وہی چیزیں. ہم نہیں مان رہے. ہم کہتے ہیں ہمارا دین اتنا ہی ہے کہ بھئی کبھی کبھی نماز پڑھ لی، کبھی مر گئے جنازہ پڑھ لیا. اپنے ڈپارٹمنٹ میں جس کا بھی کوئی ہے
اس میں دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ستارہ ٹیکسٹائل گروپ پاکستان کا ٹاپ 10 میں بڑے جی. ہیں، تو ان کا سود کا کاروبار تو ظاہر ہے کہ ہاں. اربوں کا سود لینا تو اربوں کا دینا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب اور طارمی صاحب نے کہا بھی اپنا یہ سود سے پاک کرو. ان کا یہ تو ناممکن بات ہے، بول سکتے. ان کا ہمیں موقع دو. تو مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولوی صاحب نے 2.25 سال میں ان کا سود کا سسٹم زیرو کر دیا. بہت بڑی گل ہے. جب کر دیا تو انہوں نے تمام جو بڑے بڑے بینکس تھے، ان کے جو بڑے آفیسرز تھے، ان کی دعوت کی، بڑے بڑے اکانومسٹ بلائے انہوں نے. تو مولوی صاحب کی دعوت کی تو میں بھی ساتھ تھا. اچھا فیصلہ جی. مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں تو وہ سارے بڑے بڑے بگ گن بیٹھے ہوئے ہیں. میں حیران میں کہ مدرسے میں پڑھنے والا یہ کیا ہے، واقعی لیکچر دے رہا ہے وہ ایسے. خیر لیکچر ختم ہوا، وہ انہوں نے کھانا پینا کھایا. اب واپسی میں ساتھ تھا گاڑی میں. میں کہا سرکار کو MBA کیتا نہیں، کو CA کیتا ہے، کو میتھمیٹکس کچھ کیتا ہے، کو اسٹیٹسٹکس کچھ کیتا ہے. نہیں تو میں ہاں کی کیتا، وہ کچھ بھی نہیں کیتا تھے. آ کی کہتے میں نے تو ان کو ایک حدیث شریف پہ عمل کرایا. کون سی حدیث ہے تینوں کی لگے؟ میں مسلمان فیصلہ آباد ہو گیا، فیصلہ آباد کی زبان بولنے چکا. میں کہ دسو تو صحیح نا، میرا تو حیرانگی نہیں مکن رہی. بالکل. تو انہوں نے وہ حدیث شریف والقصد فی الفقر والغنا، والقصد فی الفقر والغنا، درمیانی راستہ اختیار کرو، تنگی ہو یا فراخی. میں نے کہا حضور یہ تو بچوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. ان کا نہیں، بچے کو پتہ ہے مگر بتانے والے کی حیثیت کا نہیں پتہ. ہاں بتانے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. اب میں جا کے وہاں جیل میں کہوں اس کو نکال دو، لفظ بولوں جو یہ بولتے ہیں اس کو نکال دو، تو مجھے ٹھاپے ماریں گے، مجھے بھی کر دیں گے. بالکل صحیح. بول وہی ہے، بول وہی ہے، بولنے والے کی حیثیت وہ نہیں. بالکل صحیح. بول یہی ہے، بولنے والے کی حیثیت نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے اس کو ضمانت کینسل، اس کو پھانسی، تو پورا ڈپارٹمنٹ چلتے ہیں اور میں شروع کر دیں لوگ کہیں گے پاگل خانے داخل جی کرو. بالکل ایسا. تو آقا علیہ السلام کی حدیث والقصد فی الفقر والغنا، درمیانی راستہ اختیار کرو چاہے تنگی ہو فراغی. تو میں کہا پھر کیسے کیا؟ کہیں گے 2.25 سال ہم نے ان کا جہاں ناجائز خرچہ ہو رہا تھا، فضول خرچی ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا. جہاں ہونی چاہیے تھی، ہاں جی. جہاں وہ لیک کر رہے تھے اس کو ادھر لے جانا شروع کیا. نئی جتنی ان کی جو سینا وہ کیا کہتے ہیں جو فیکٹری بنانے کیا کہتے ہیں نئی تعمیرات کہ نہیں پہلے ادھر وہ نکالتے گئے، ادھر سے بڑھاتے گئے، ادھر نکالتے گئے، پھر بڑھتے گئے. تو 2.25 سال میں سارا کا سارا سود ختم. بہت بڑی ہے. بات وہی ہے جو آپ کو پتہ ہے. حیثیت ہم حضور کی اس حیثیت کو نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے ہیڈ وہی ہیں، کوئی نہیں ہے. تو حضور کہیں گے وہ دی اینڈ ہے، تو اس پہ چلے گا. اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ، میں اسی کے ساتھ جو میں نے نبی کا کہنا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں سے تو کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ میری تابع داری کرو، حضور کی تابع داری کرو، تابع بن کے چلو، پھر اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ معاف کرے. یہی فارمولہ ہے، یہی چلے گا. جو اب میری آپ کی سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. یہ نا اللہ کہتے ہیں میں تمہیں پسند کروں گا جب تم میرے نبی کو پسند آ جائے. بے شک.
سوری انہوں نے نا جیل آف کرنی جا کے ان کو اجازت دے بس آ گئی بات اتنی سی بات نہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سر نہیں اور جہاں پہنے شروع جون میں جائیں اب میں ان کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں اصل میں آپ کو پتہ نا میرا شعبہ آرٹ کا ہے سارا جی جی سب جانتے ہیں جی آپ تو ہم لوگ نا آڈینس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں ان کو دیکھ ادھر دیکھ رہا ہوں ہر کوئی گل ہی نہیں ہوتی وہی گل تھی کہ میں بیان کر رہا ہوں نا جو میرا جو فوکس ہو جائے نا بندہ فوکس اس کو پھر میں دیکھ کے بات کرتا ہوں اگر وہ ذرا سا ایسے تھے کہ میں کو کیا یار میں دل میں کہتا ہوں آخری بات چاہیے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں یہی خواہش اور اللہ اگر کیڑی کو بھی پسند کرے نا اس کو بھی قرآن کا حصہ بنا لیتا ہے سورہ نمل وہ کتے کو پسند کر لے تو قرآن کا حصہ ہو جاتا ہے کیا ہوا اصحاب کہف کا کتا کتا نجس لیکن وہ اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ چل رہا تھا لگا ہے مجھے پسند آ گیا اس کو قرآن کا حصہ بن گیا لو جی انہوں نے جتنی ملاقات ہوئی ہے انہاں گلاں دے قائد نے انہاں لفظاں نوں یہ بیان کرتے ہیں دیکھو میری گل سنو کہ قائل نہ ہوندے تے انہاں دا چہرہ اس طرح نہیں سی ہونا جی سارا بیان جو میں نے ویکھ کے کری ریزز نکلتی ہیں نا یہ نہیں واقعی اس لیے میں کہتا ہوں یہ یوٹیوب کے بیان ہے نا یہ ایسا نہیں کرتے نہیں واقعی یہ والے کرتے ہیں نہیں ہوئی بالکل ٹھیک ہے تو آپ دعا کر دیتے ہیں کافی ساتھ آپ سارے بتا دو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے کہ نہیں کرنا انشاءاللہ اور قیامت والے دن حضور کو پریشان کرنا ہے خوش کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جان بڑا یا اللہ ان تمام دوستوں کی ساری دنیا کا بھی پریشانیاں دور فرما گھروں کی آفس کی صحت کی جان کی مال کی اور حضور کی شفاعت نصیب کے بچوں کو سب کو ساری امت پہ رحم فرما اور جو آگے بیٹھے ہیں بات سن رہے ہیں ان کے دلوں کو منور فرما جو ہمارے بڑے جا چکے یا اللہ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما اور قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما دنیا میں رہتے حضور کی زیارت نصیب فرما حضور کی ہمیں اتباع نصیب فرما اور پوری دنیا کے حالات کو یا اللہ ہمارے حق میں کر دے ہماری طرف سے حضور کو خوش کر تمام بیماروں کو شفا کاملہ آ جاتا ہے بچے بچوں کے رشتے سے رشتے بدلوا اور جو بے گناہ قید ہیں ان کی رہائی کا بندوبست فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم